السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بہترین بنائے۔ دنیا کی بہترین زندگی کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں اور آخرت کی بہترین زندگی کے لیے بہترین عبادت چاہیے۔ بہترین عبادت کے لیے 3 چیزیں یاد رکھیں۔ ایک، عبادت کس جگہ کرنی ہے، جگہ کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل جاتا ہے۔ اور دوسرا، عبادت کس وقت کرنی ہے، وقت کے بدلنے سے بھی عبادت کا اجر جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تیسرا، کسی صاحب علم سے جو شریعت کو اچھے طریقے سے جانتا ہو اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ کون سی عبادت کب کرنی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں شب برات کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا، شب برات کی حقیقت کے بارے میں کہ شب برات کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا خاص فضل یا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو کچھ خاص مہینے، کچھ خاص راتیں، کچھ خاص وقت عطا فرمایا کہ جس وقت میں، جس رات میں یا مہینوں میں عام مہینے دن سے زیادہ جو ہے اجر و ثواب ملتا ہے، اور انہی میں سے ایک شب برات ہے۔ شب برات کے بارے میں افراد و تفرید کا لوگ شکار ہیں، تو شب برات میں اعتدال کی راہ اختیار کی جائے۔ شب برات کے بارے میں تقریباً 15 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات منقول ہیں، جن میں بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی، حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی سے روایت منقول ہیں۔ تو ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو سنن ابن ماجہ کی باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، یہ روایت نمبر 1388 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ اس رات میں آپ قیام فرمائیں اور دن کو روزہ رکھیں، اللہ رب العالمین کی خاص جو رحمت ہے وہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ یا تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے جو احادیثیں ہیں ان سے ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں۔ ایک، رات کا قیام اور دن کا روزہ۔ دوسرا، کچھ ایسے افراد کہ جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی جو مغفرت ہے اس سے وہ محروم رہیں گے۔ پہلی بات کہ رات کا قیام، رات کے قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات جو ہے قیام کیا جائے، نفل پڑھے جائیں۔ رات کے قیام کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مخصوص تعداد میں رکعتیں پڑھی جائیں اور مخصوص صورت یا آیات پڑھی جائیں، نہیں، بلکہ جو آدمی جتنی طاقت رکھتا ہے وہ اتنا پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے۔ اور دن کا روزہ رکھنے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے اسے ضروری سمجھے، رمضان کے روزے کی طرح، فرض روزوں کی طرح سمجھا جائے، یا اس کا جو ہے سحر و افطار کا اعلان کیا جائے یا تشہیر کی جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، جو کرے گا اسے ثواب ملے گا، جو نہیں کرے گا اسے کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان جسے قیام اللیل کی توفیق نہیں ملتی یا دن کو روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ملتی، تو کم از کم انسان اتنا کر لے کہ رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سنت کے مطابق سو جائے اور فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور دن میں یہ ارادہ کر لے کہ میں آج کے دن جو ہے کوئی بھی برائی نہیں کروں گا، برائی کا سوچوں گا نہیں۔ کم از کم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے۔ دوسری بات
میں نے یہ کہا تھا شروع میں کہ اس کا بالکل انکار بھی نہیں کر سکتے، احادیث مروی ہیں، اور ایسی چیزیں جو رسم و رواج بن چکی ہے ہمارے ہاں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم چراغاں کرتے ہیں، قبرستان ٹولیوں کی شکل میں جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رات اپنے بستر پہ نہیں پایا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں قبرستان میں گیا تھا، جنرل البقیع میں گیا تھا۔ یہ ایک ہی روایت ہے، اور اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات قبرستان جانا اتنا مخفی تھا کہ آپ کی ازواج مطہرات کو بھی پتہ نہیں چلا، اور پھر ہم جو ہے گروہ بنا کے جاتے ہیں یا اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جانا چاہیے قبرستان، مردوں کے لیے اصلاح ثواب کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایسی چیزیں جو دین میں نہیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ ایک بات، دوسری بات کہ چند افراد جو ہیں اس رات بھی جو ہے وہ محروم رہیں گے مغفرت سے اور بخشش سے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔